عرفہ بطول نے ملتان پنجاب سے پوچھا تھا کہ آیت الکرسی کی تشریح کیا ہے؟ یہ آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ میں یہ آئی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، الحی القیوم، اسی نے حیات بخشی ہے اور وہی حیات کو مینٹین کرتا ہے، قائم کرتا ہے، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اچھا، جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ایک نور ہے بس، اگر اللہ صرف نور ہے اور اس کی کوئی جسامت، کوئی شکل صورت، کوئی وجود نہیں ہے، تو پھر کسی کو کیوں وسوسہ آئے گا کہ بھئی یہ نور سویا ہوا ہے؟ بھئی ایک بلی آ کر کے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو زبان دے، بلی آ کر کے یہ کہے کہ بھئی جس طرح تم ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہو میں کیوں نہیں کھا رہی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بلی اپنے آپ کو انسانوں جیسا سمجھ رہی ہے نا، تو بلی تو کبھی بھی یہ بات نہیں بولے گی۔ اچھا، ہم انسان ہیں آپس میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں بظاہر بظاہر ہم انسان ہی ہیں نا ہے نا؟ تو مجھے گرمی لگ رہی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا یار تم کو بھی گرمی لگ رہی ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا ہو کہ مجھے لگ رہی ہے تو اس کو بھی لگ رہی ہوگی۔ اچھا، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم انسانوں کو تو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی، گرمی تو نہیں لگ رہی، لیکن اسی گرمی اسی سردی میں ہمارے سامنے کتے بلی بھی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے کسی کتے بلی کو جا کے نہیں کہا ارے ڈاگ آر یو کولڈ، آر یو فیلنگ ہاٹ بلی، نہیں نا؟ تو آپ جو ہے انسانوں سے انسانوں جیسی ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقت الآدم علی صورتی، میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، انسان ویسا ہی دکھتا ہے جیسا میں دکھتا ہوں، انسان because God created man in his own image۔ تو اب انسان کس کی طرح دکھتا ہے؟ اللہ کی طرح۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بتا دے کہ تو انسان میری طرح دکھتا تو ہے لیکن میری طرح اپنے آپ کو سمجھنا نہیں، تو سوتا ہے میں نہیں سوتا، تجھے اونگ آتی ہے، یو گیٹ ٹائرڈ آئی ڈونٹ، کیونکہ انسان جو ہے اللہ نے اس کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اب یہاں پر مغالطہ پیدا ہو سکتا تھا، یہاں پر جو ہے مغالطہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جی ہم بھی سوتے ہیں، اگر اللہ نے ہم کو اپنی صورت پہ بنایا تو ہم بھی سوتے ہیں، ہم بھی کھانستے ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، تو اللہ بھی ہوتا ہوگا معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تم تو بھکاری ہو، تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ اتنا امیر ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری اس کی ملکیت ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے جو میری اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر دے؟ تو یہ آیت الکرسی در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کچھ جملے اپنی ذات کے حوالے سے بیان کیے ہیں اور اس بات کی یقین دہانی کی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا بھی وجود ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں میں ہیں مجھ میں نہیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھ میں ہیں انسانوں میں نہیں ہیں۔ جیسے انسانوں کو جو صورت دی ہے وہ میری صورت ہے، لیکن میری سیرت انسانوں میں ہے نہیں، وہ پیدا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ کن فیکن، اللہ کے پاس یہ طاقت ہے، جب اس نے کوئی کچھ کرنا ہو تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے واصل ہو گئے ان کے پاس بھی یہ طاقت آ گئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مردے کو کہا اٹھ جا، اٹھ گیا، یہ تو اللہ کی طاقت تھی۔
یہ تو اللہ کی طاقت تھی نا، انسان کو بھی آ گئی جب وہ حاصل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد شاہ شمس سبزواری، وہ ہندو راجا کا بیٹا جب مر گیا تو وہ جو ہندو راجا کا جو بیٹا تھا وہ شاہ شمس سے بڑا پیار کرتا تھا، اس کے باپ نے روک لیا کہ میں جانے نہیں دوں گا تجھے مسلمان فقیر کے پاس، تو وہ اس کے غم میں بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ مر گیا۔ ہندو راجا نے اس فقیر کو بلایا، شاہ شمس کو، کہ تمہاری محبت میں میرا بیٹا مر گیا ہے، اگر تمہارے دین میں کوئی طاقت ہے تو میرے بیٹے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو سارے مسلمان عالم جو تھے وہ سب تو عاجز آ گئے کہ ابھی ہم کیسے زندہ کریں، تو سب نے درخواست کی شاہ شمس کو کہ بھائی تم ہی کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو شاہ شمس نے کیا کہا؟ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ مردہ زندہ نہیں ہوا، پھر کہا قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا، نہیں ہوا، 3 دفعہ کہا، کچھ نہیں ہوا۔ تو شاہ شمس نے باطنی طور پر اللہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حکم تو یہ تھا کہ یہ مر جائے، تو میں نے مار دیا، اب تو کیوں کہہ رہا ہے کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا؟ اگر تو نے زندہ کرنا ہے تو تو اپنی مرضی چلا۔ تو پھر انہوں نے کہا قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو گیا۔ وہ تو زندہ ہو گیا، اسلام کی ناموس بھی بچ گئی، مولویوں نے فتویٰ لگا دیا یہ کافر ہے، مار دو اس کو۔ انہوں نے کہا جی تم کیا مجھے سزا دو گے؟ انہوں نے خود ہی اپنی پوری کھال جسم سے اتار کے پھینک دی، کھال جسم سے اتار کے پھینک دی۔ اب جب کھال پھینک دی اتار کے، تو اب جو ہے وہ لوگ دور دور بھاگ گئے ان سے کہ بدبو آ رہی ہے۔ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ایک خاتون تھی مریدنی، اس کے پاس گئے کہ چلو یہ تو برداشت کر لے گی، تو اس نے بھی جو ہے دور دور سے جو ہے نا گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے پھینک دیا، دور دور سے ہی، کہ بابا قریب نہیں آنا، ادھر ہی رہو، بدبو آ رہی ہے۔ انہوں نے پھر سورج کو حکم دیا کہ میں بھی شمس تو بھی شمس، اب میں بھوکا ہوں، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، نیچے آ اور اس کو پکا کے دے۔ وہ شمس جو ہے سوا نیزے کے اوپر آ گیا۔ یہ بات سچی ہے، یہ سٹوری نہیں ہے۔ اس کے بعد ملتان میں جب وہ دن آیا تو اتنی گرمی پڑی کہ لوگوں کے جنازے اٹھتے ملتان سے۔ پھر وہ جو عذاب تھا، امام مہدی سیدنا گوہر شاہی نے جب پاکستان میں قدم رنجہ فرمایا تو اس خطے کو اس عذاب سے آزادی دی، اس کے بعد اب نہیں ہوتا۔ وہ جو جس علم کی میں بات کرتا ہوں، وہ دیدار کے بعد وہ علم چلتا ہے نا۔ یہ علم دیدار تک ہے نا، دیدار کے بعد بھی اور علم ہو جائے نا۔ پھر لا یحتاج الی ربہ، اس علم کا یہ ہے کہ کسی کا محتاج اس کی زبان اور رب کی زبان ایک ہو جاتی ہے۔ دیدار سے پہلے رب کی زبان ایک نہیں ہوتی، اس کے بعد رب کی اور اس کی زبان، اس وقت اس کو کہتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس وقت جب شاہ شمس سبزواری راجا کے بچے کو کہا اٹھ، اللہ کے حکم سے مر گیا تھا، وہ نہیں اٹھا۔ دوسری دفعہ کہا اٹھ، اللہ کے حکم سے نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ آواز آئی میرا تیرا حکم ہے کہ اپنے حکم سے کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس وقت انہوں نے کہا اٹھ میرے حکم سے، تو بچہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اسی بات کے اوپر ان کو فتویٰ لگایا تھا کہ اس نے اپنے حکم سے اٹھایا، اللہ کے حکم سے کیوں نہیں اٹھا، اور چمڑی ان کی اتار دی۔ جب چمڑی اتار دی، یہ واقعہ سنا ہوگا، جس میں یہ پڑ گئے، بدبو ہو گئی۔ جو بڑے نزدیک ان کے لوگ تھے نا، وہ بھی ان سے نفرت کرنے لگے۔ یہ نہیں دیکھا کہ بچے کو زندہ کر لیا کسی کرامت میں، یہ دیکھا کہ اگر یہ ولی ہوتے تو ان کو پیڑی کیوں پڑ جاتی۔ اس بات کے اوپر لوگ نے مطلب علماء کے فتوے لگے۔ پھر جس ہوٹل میں جاتے تھے وہ ان کو کھانا وانا کھلایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا دور سے آ رہے ہیں، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دور سے ایک شیشہ گوشت کو پھینکا کہ نزدیک نہ آئے۔ پھر ایک وہ تھی دانے بھوننے والی،
وہ بڑی ان کی معتقدہ تھی, بڑی محبت تھی. پھر اس کے پاس گئے کہ ڈھونڈ کے دے, تو اس نے کہا جا بابا جا, اس نے پھر ان کو غصہ آیا کہ تو بھی شمس تو میں بھی شمس, اس کو ڈھونڈ کے دے. پھر وہ کیا ہوا کہ پھر کہتے ہیں کہ سورج نیچے آ گیا, سب کو پتہ لگا, سارے دوڑے, اتنے لاکھوں انسان سارے دوڑے معافیاں مانگے. انہوں نے کہا نہیں, اب خون بھی واپس جائے گا. اب جب وہ دن آتا ہے, جس دن وہ آتا ہے نا, اس دن ملتان میں کوئی آدمی ضرور مرتا, 10-20-50 ہر سال. جب سے وہ مہدی آیا نا, شاہی تیرا شاہی میرا شاہی, اس کی پیدائش کی بات وہاں پر وہ سلسلہ وہ مہندی ہے کہیں ہے, ہو جائے گا اللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے, اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ اس کا وجود ہے. وجود ہے تبھی تو کہنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اونگ نہیں آتی, مجھے نیند نہیں آتی, سب کچھ پوری کائنات میں میرا ہی ہے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے اس تمام کا علم میرے پاس ہے, کوئی شے میری پہنچ سے دور نہیں ہے. یہ آیت الکرسی آپ کو کب کام آئے گی؟ جب آپ اللہ کا دیدار کر لیں گے, پھر آیت الکرسی کے موکلات آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہو جائیں گے. یہ جو آیت الکرسی ہے, یا پھر وہ ذات جس کو اللہ کا دیدار ہو گیا ہو اور آیت الکرسی عطا ہو گئی ہو, وہ اگر اجازت دے, جیسے محمد رسول اللہ نے اجازت دی اپنے صحابہ کرام کو کہ کوئی خوف و خطر ہو تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, جیسے سرکار گوھر شاہی نے اجازت دی کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو. بغیر اجازت کے آپ کریں گے دم تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جن کو اجازت ہے ان کا تو پھر کام ہی الگ ہے. سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ ہم لال باغ میں تو ایک گونگے کو لے کے آیا گیا جو بول نہیں سکتا تھا. سرکار نے فرمایا کہ میں نے آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ پھونک ماری, اس کو پلا دیا اور وہ بولنا شروع ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آیت الکرسی کی کرامت ہے؟ نہیں, یہ طاقت ہے اس پھونک کی جس نے آیت الکرسی پڑھی ہے. تو جب آپ کے پاس بھی یہ طاقت آ جائے گی اللہ کے وجود کی, کیونکہ اللہ کے وجود کا ذکر ہو رہا ہے نا یہاں پر, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے. Bringing light, love, and peace in your life.